वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम हर कुछ अरसे के बाद जब भी मुल्क में पोलियो जैसी बीमारी के खिलाफ कैंपेन चल रही होती है, हमारी कोशिश होती है कि आवाम को उस हवाले से आगाही फराहम करें, अपना जितना किरदार हो सकता है वो उसमें अदा करें, और आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। पिछले दिनों जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, लास्ट टाइम जब ये पोलियो की कैंपेन इसके खिलाफ चल रही थी, तो फिर वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि इस दफ़ा बहुत अच्छा पोलियो के लिहाज से ये मामलात रहे कि पोलियो के केसेस कम आए। इस साल के आगाज़ में इनफैक्ट तमाम डॉक्टर्स हमें बता रहे थे कि पिछले एक साल में एक भी केस नहीं आया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली 11 केसेस जो हैं वो पोलियो के आ चुके हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम नॉर्थ वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों जब 99% दुनिया में ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, तो 1% यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो वहाँ पर अभी भी ये हालात मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वैक्सीन को लेकर स्केप्टिसिज्म जो है लोगों में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसकी वैक्सीन को लेकर। कोशिश करेंगे कि उसको दूर कर सकें, और इसी के लिए हमें इस वक्त इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार। आप माहिर हैं वबाई अमराज के, वायरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब पिछले दिनों कुछ अच्छी खबरें आ रही थी कुछ अरसे में कि इस दफ़ा Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to boast about them. Ja'akum ahl al-Yaman. The people of Yemen has come. They're soft-hearted. They have the wisdom. They have the yaqeen. They have the knowledge. Inshallah ta'ala. पोलियो का कोई एक केस पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, और इस चीज़ को अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसी तरीके से जारी रखें। सो ऐसा क्या हुआ कि यकदम नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 11 केसेस पोलियो के सामने आ गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी जी। असल सिचुएशन ये है कि ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान की जो आप बात कर रही हैं, इशू ये है कि उधर वैक्सीन हेजिटेंसी है। लोग अपने बच्चों को ये जो पोलियो के कतरे है वो नहीं पिलाते, जिसकी वजह से ये केस ऑफ एंड ऑन इमर्ज होते रहते हैं। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा अहम इशू है वो ये है कि दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है, एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग कि हम ये अनाउंस कर सकें कि दुनिया पूरी की पूरी जो है ना पोलियो से फ्री हो गई। लेकिन जी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे इशू हैं, आई डोंट नो कि हम, मेरे ख्याल में आई थिंक कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी, जब से ये वैक्सीन बनी है वैक्सीन हेजिटेंसी रही है। अगर 18वीं सदी में चला जाए, उस वक्त स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की अमवात हुई, उसकी भी वैक्सीन उस वक्त बनी, तो लोग ये कहते थे कि नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन सक्सेस हुई। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो 1980 के बाद जो है ना बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये पोलियो को ख़त्म करना है तो रुकावट ओनली हम ही हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसके लिए हमें मिलकर, मेरे ख्याल में हमारे लोगों को समझाना होगा, सिखाना होगा। ये अनफॉर्चुनेट जो गलत अफवाहें आ जाती हैं, उससे लोगों में एक जो अफहाम पाया जाता है उसको खत्म करना। ये दैट्स ट्रू एग्जैक्टली, कि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन, इतनी सारी इसके अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, बट उसके बावजूद वो अपने बच्चों को इस वैक्सीन के कतरे नहीं पिलाना चाहते हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बीमारी लगती है, और फिर ऑब्वियसली सारी जिंदगी का ये रोग है, ये इसका कोई इलाज नहीं है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 2022 में हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ऐसी क्या चीज़ रुकावट बनी हुई है? वो आपने जैसे जिक्र किया कि रूमर्स हर थोड़े अरसे के बाद आ जाती हैं, तो इस दफ़ा ऐसी क्या रूमर्स हैं, क्या अफवाहें जिसकी बिना पर ये पेरेंट्स इतने ज़्यादा हेजिटेंट हैं? जी सबसे ज़्यादा जो है ना एक इशू जो कि पाकिस्तान में चलता रहा है वो यही है कि ये जी कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो है ना बच्चे जो है ना उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या उनके बच्चे नहीं होंगे जब वो बड़े होंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन सब पेरेंट्स को एक बहुत ही अहम मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि दुनिया में पोलियो की 2 वैक्सीन हैं, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है और दूसरी ये है लाइव एटीन्यूएटेड, ये जो हम कतरे पिलाते हैं। और ये लाइव एटीन्यूएटेड ये वैक्सीन पोलियो की बनाने वाला हेनरी कप्रास्की
مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، اور وہ ہمیشہ یہ فخر سے بتایا کرتے تھے کہ یہ ویکسین اتنی سیف ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار اس کو ڈیولپ کیا لیب میں تو خود ہی پی لی تھی. سو اٹس سو سیف. لوگوں کو میرے خیال میں اس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ہے نا ایک پوری دنیا کے لیے ایک ہمیشہ جب بھی پولیو کی بات آتی ہے تو پاکستان کا نام آ جاتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم پولیو کو کمپلیٹ دنیا سے نہیں ختم کر پا رہے. بالکل بالکل، یہ دس از انفارچونیٹ. ایک اور چیز بھی بتائے گا جو کہ پچھلے دنوں رپورٹ بھی ہوئی کچھ مہینوں کے اندر کہ بہت جگہوں پر جو فیک، کیونکہ پولیو کے خلاف یہ جو ویکسین ہے جب یہ بچوں کو پلائی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ پہ انگلی پہ نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس بچے کو یہ ویکسین پلا دی گئی ہے، 2 قطرے پلا دیے گئے ہیں. لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی تھی کہ ایسی فیک مارکنگز جو ہیں ویکسینیشن کی وہ کی جا رہی ہیں، اور اوبیسلی وہ پیرنٹس کے کہنے پر کی جا رہی ہیں، اور اس میں وہ خود سٹاف بھی ملوث نکلا ہے جو کہ پیرنٹس کے کہنے پہ یہ کر دیتے تھے، جو کہ وہاں پہ اوبیسلی قطرے پلانے جاتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر کارروائیاں نہیں ہوں گی، سزائیں نہیں ملیں گی تو پھر یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. جی میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بٹ سچ پیپل ان کے لیے میرے خیال میں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ان کو ہیلتھ کیئر جاب سے ان کو روکا جائے بلکہ کسی بھی قسم کی ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے. سو دیٹ ول بی انف پنشمنٹ، کیونکہ وہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی، ہمارے ینگ جنریشن جو ہے نا ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک انفارچونیٹ ایک جو چیز ہے، یہ ایسی وائرل ڈیزیز ہے کہ یہ ارریورسیبل ہے. میں ایک منٹ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا اورل راؤٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی یہ فیسز میں ہوتی ہے، تو وہ بچے جو ہے نا، وہ چھوٹے جو ہے نا جب کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وائرس جو ہے نا ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے انٹسٹائن میں جا کے اس کے بعد اس نے ٹریورس کرنا ہوتا ہے دماغ میں، اور دماغ میں جا کر اس نے اسپیسیفکلی جو نیوران جنہیں موٹر نیورانز کہتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. ان کو ٹوٹلی جو ہے نا، اور موسٹلی ان نیورانز کو ڈسٹرائے کرتا ہے جو ہماری لوور ایکسٹریمٹی سے انوالو ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی پولیو کے بچے جو ہے نا جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی لیگز ڈیفارمیٹی ہوتی ہیں جو ہے نا، تو اس وجہ سے اس کا پھر جو ہے نا دیر از نو ٹریٹمنٹ. دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ایکسیپٹ یہ 2. یہ ناپید ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ اگایا ہے، اس کو دوبارہ کتوایا ہے. قطرے اگر آپ پلا دیں تو آپ اپنے بچے کی زندگی کو جو ہے نا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ یہاں پہ اوبیسلی ہم نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو کہ جو ڈور ٹو ڈور کیمپینز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے علاقے جہاں پر والدین تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے اپنے بچوں کو یہ قطرے پلانے کے لیے، تو وہاں پر بہت سارے سٹاف جو ہے وہ اپنے نمبرز یا اپنا ڈیٹا پورا کرنے کے لیے وہ فیک مارکنگز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ جی اس بچے کو پلا دی گئی ہے، حالانکہ اصل میں وہ ویکسین نہیں پلائی جاتی. تو یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس پروفیشن میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کو بھی میں ضرور یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی جو کہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، جہاں پر موسم بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، جہاں پر کٹھن راستے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جاتے ہیں، اپنی فرائض سر انجام دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور ان بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. سو وہ بھی بہت ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ جی باہر کی یہ سازش ہے، ایک باہر آج کل تو ویسے بھی سازش کا لفظ بڑا چل رہا ہے، سازش اور مداخلت کے فرق کا، لیکن یہاں پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر کی دنیا کی سازش ہے، ویسٹ نہیں چاہتا کہ یہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں، اس لیے یہ کور ہے یہ ویکسین اور اس میں یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے آپ نے ایکسپلین بھی کیا. سو ایسے میں ہمارے جو علماء ہیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو کردار ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے، یا ان کا مزید کیا رول ہو سکتا ہے اس پورے کیمپین کے اندر؟
جی ان کا بہت زیادہ رول ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ ہمیں زیادہ جو ہے نا ہمیں یہ ایشو آ رہے ہیں پاک افغان بارڈر پر جو ہے نا، کیونکہ ادھر مائگریشنز بھی ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں جوائنٹلی مل کر جو ہے نا علماء کرام کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا، نہ صرف علماء کرام کو بلکہ جو جرگہ کے جو سردار ہیں، جو بڑے ہیں، ان سب کو اس میں مل جل کر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اینڈ بائی دا وے آئی کنفرم کہ پولیو میں کوئی سازش نہیں ہے. آپ کے ہاں جو ویکسین بن کے آ بھی رہی ہے وہ انڈونیشیا آپ کے برادر ملک سے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا، میرے خیال میں یہ وقت آ گیا جائے کہ پاکستان کو ہر صورت میں اب انڈیجنائزیشن کرنی چاہیے، خاص طور پر ویکسین مینوفیکچرنگ میں، کیونکہ ابھی جو ہم نے سبق سیکھا ہے یہ کووڈ سے منکی پاکس اینڈ لاٹ مور ادر وائرسز جو ہے نا. رائٹ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. آخر میں صرف اتنا ہی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے تھے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ بالکل سیف ہے، اس سے آپ کے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں پلائیں گے تو یقیناً آپ کے 5 سال سے کم عمر بچوں کو خطرہ ہے. یہ بیماری ریورس نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جب پولیو ٹیم آپ کے گھر آئے تو اپنے بچوں کو اس ویکسین کے 2 قطرے ضرور پلوائیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.